اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا، اور جب حُيِّيتُم، فرمایا تمہیں دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، لفظ سلام کے ساتھ، فرمایا جب کوئی دعا دینے والا تمہیں دعا دے اور تمہیں السلام علیکم کہے تو فرمایا میرے اللہ نے فَحَيُّوا، فرمایا تم بھی اسے دعا دو، لیکن تمہارے دعا دینے کا انداز فرمایا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وہ جو دعا اس نے دی ہے اس سے انداز تمہارا بہتر ہونا چاہیے۔ اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم وعلیکم السلام کہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اس نے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیا ہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اس سے بہتر جواب دو۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے پہلے جو ہم کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں اس میں براہ راست جہاد کا حکم ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رکھنے کا حکم ہے، لیکن اس جہاد کے حکم کے مان بعد ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ سلام اور دعا پہ اتر آئے تو فرمایا تم بھی اس کے ساتھ سلام و دعا پر ہی اتر آؤ۔ یہاں تک کہ سورۃ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا اگر یہ کافر لوگ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو فرمایا محبوب تو بھی ان سے صلح ہی فرما لے، ان کے ساتھ صلح کر لے۔ تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو، اللہ کے ساتھ براہ راست بغاوت کرنے والا ہو، وہ صلح کی طرف آ جائے تو صلح کر لینی چاہیے، یہ جائے کہ بندے کا سگا بھائی ہو، عزیز رشتہ دار ہو، اگر وہ صلح کی طرف آ جائے تو بھائی اسے خالی ہاتھ موڑنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ گویا اسلام یہی چاہتا ہے کہ جو صلح صفائی کی طرف آ جائے اسے قبول کر لیں، آپ بھی اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں۔ پھر ایک اگلی بات بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی تصریح ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کہے تو فرمایا اس نیت اور ارادے سے چپ نہ کر جاؤ کہ یہ تو کافر ہے، فرمایا جس نے سلام کہہ لیا ہے اس نے اللہ کی سلامتیوں کا اقرار کیا ہے، تو جس نے اللہ کی سلامتیوں کا اقرار کیا ہے تو تم بھی اس کے اسلام کا اقرار کرو کہ یہ کم از کم مسلمان ہے اور اس نے ہمیں یہ سلامتی کی دعا دی ہوئی ہے۔ تو سلام دینے والے بندے کے بارے میں فرمایا پھر تمہیں اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جس بندے نے سلام دیا تو فرمایا تم جواب دو اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ، پھر ارشاد فرمایا اور ردوہا، اور اگر اچھے الفاظ نہیں استعمال ہو پائے تو کم از کم جیسے کلمات اس نے کہے، اس نے السلام علیکم کہا تو تم وعلیکم السلام کہہ دو، تم اسی طرح کا جواب جو ہے وہ اس بندے کو دے دو۔ ساتھ ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کانا علی کل شیء، وہ ہر چیز کے بارے میں حسیبا، خوب حساب لینے والا ہے۔ تو جب میرا اللہ ہر چیز کا خوب حساب رکھنے والا ہے تو وہ بندے جو اللہ کے بندوں کو ہمیشہ سلامتی کی دعائیں دیا کرتے ہیں تو میرا اللہ بندوں کی ان دعاؤں کا بھی خوب حساب رکھنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اچھے اسلام کی علامت بیان کرتے ہوئے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے، فرمایا سب سے اچھا اسلام والا وہ بندہ بھی ہے جسے جو مل جائے اسے السلام علیکم کہتا ہے، اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے اللہ وہ اللہ ہی ہے، لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے،
عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کے حضور جھکا جائے، اس سے اپنی مرادوں کو مانگا جائے اور اس کے دربار کے ساتھ لو لگا لی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے لا یجمعنکم، وہ ضرور بار ضرور تمہیں جمع فرمائے گا، تمہیں جمع ہونا ہے اس اللہ کے حضور۔ تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ بندے ممکن ہے تیری کچھ باتوں کا صلہ دنیا والے نہ دے سکیں، ممکن ہے کہ تیرے کچھ کاموں کا، تیری نیکیوں کا بدلہ دنیا والے نہ دے سکیں، پر جب تو اللہ کے حضور حاضر ہوگا نا تو وہ تیرے کسی عمل کو چھوڑے گا نہیں، ہر عمل کا پورا بدلہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اس وجہ سے ہمیں ہر کام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں کام کروں گا تو یہ اجر مل جائے گا، میں کام کروں گا تو یہ بدلہ مل جائے گا، میں یہ کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، بلکہ کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں کہ لوگوں نے بدلہ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ یاد رکھیں کہ وہ بدلے دینے والا ضرور بدلے پورے فرما دے گا۔ فرمایا تمہیں ضرور بار ضرور جمع کیا جائے گا الی یوم القیامت، قیامت کے روز، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کافر لوگ بھی یہ بات چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ بندے کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں نیکیوں کی جزا ملنی چاہیے، بدلہ اور ثواب ملنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ومن اصدق، کون ہے جو زیادہ سچا ہے، کون ہے جو زیادہ سچا ہے، من اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے، حدیثہ، بات کرنے کے اعتبار سے۔ تو گویا اللہ سے بات کرنے کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہے، پتہ چلا کہ سب سے بڑا سچا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے اور دیکھنے والی ہے، کبھی کبھی ہم دیکھیں کہ یہ جو صدیق اکبر ہے، کیا معنی بھلا اس کا بنتا ہے؟ صدیق کہتے ہیں سچے کو اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا سچا، اور یہ نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ گویا صدیق اکبر، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ سب سے بڑا سچا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ نام اپنے محبوب کے غلام ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو ہے عمر فاروق، جنہیں کہتے ہیں فاروق اعظم۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو، اور فاروق اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اب سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ جب پوچھا جائے گا تو ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے۔ اب یہ نام اگر ابو بکر صدیق کا ہو جائے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، یا فاروق اعظم نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہو جائے تو یہ شرک نہیں بنتا۔ شرک کیوں نہیں بنتا؟ کہ ابو بکر اگر صدیق اکبر ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے ہو رہے ہیں، عمر فاروق اگر فاروق اعظم بن رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیسک اور بنیادی طور پہ ہم اس دنیا میں جس بندے کا جو اختیار مانتے ہیں، اگر ہم داتا صاحب کو داتا صاحب ہی مانتے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ سے خود بخود داتا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندے اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ان خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو گویا جو بندہ اللہ کی عطا سے ہو جائے، جیسے بے شمار اوصاف ایسے ہیں، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دیکھیں نا، یہ لسٹ پوری کی پوری لگی ہوئی ہے۔ اللہ سمیع ہے، بندے بھی سننے والے ہیں، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، بندے بھی دیکھنے والے ہیں،
ایسے بے شمار اوصاف، جیسے الاول اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اول والی کوالٹی اور صفت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کر رکھی ہے کہ حضور کے نور کی تخلیق کے حوالہ سے انہیں سب سے اول بنایا ہے۔ الآخر یہ اللہ کا وصف ہے، لیکن یہ وصف اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دے رکھا ہے کہ مبعوث کرنے کے حوالہ سے اپنے محبوب کو سب سے آخر بھی بنایا ہے۔ تو گویا اس طرح کے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں ان میں بیسک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کو سمیع مانتے ہیں کہ وہ لامحدود سمیع ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے، اس کے علاوہ بندے جتنے سننے والے ہیں وہ اللہ کی عطا سے سننے والے ہیں۔ پھر بندوں کا سننا محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے۔ اللہ لامحدود دیکھنے والا ہے، بندے دیکھنے والے ہیں، تو بندوں کا دیکھنا محدود ہے، اور بندوں کا دیکھنا یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عقیدے کے اندر جو ایک انتہائی باریک سا فرق ہے، میرا اللہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے آج کے سارے دن کو خیر و برکت سے بھرپور فرما۔ یا اللہ ہمیں آج کے دن کی ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں برکت والا رزق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ میرے سونے اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کو افراتفری، انتشار، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا مرکز بنا۔ میرے جتنے بھائی اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان سب کے گھروں کو آباد فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔